اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ایسے شخص کے لیے جو صبر کا پکا ہے، اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہے، اور یہی حقیقی مسلمان ہے۔ صبر آدھا ایمان ہے، شکر آدھا ایمان ہے۔ انسان کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہے، ایک حصہ آسائش کا ہے، اس وقت انسان نے شکر کرنا ہوتا ہے، ایک حصہ آزمائش کا ہے، اس وقت انسان نے صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور آزمائش میں صبر کرنے والی کو بھی نیکی ملتی ہے، آسائش میں شکر کرنے والی کو بھی نیکی ملتی ہے۔ اس لیے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے، ہر حال میں ہی اس کے لیے نیکی ہی نیکی ہے۔ اگر یہ آسائش میں ہو شکر کرے پھر نیکی، یہ آزمائش میں ہو صبر کرے تو پھر بھی نیکی۔ گویا کہ مومن کا ایک ایک سانس نیکی میں بدل سکتا ہے اگر وہ صبر اور شکر سے کام لے۔ ہر وقت انسان کو اچھے برے حالات پیش آتے ہیں نا، ہر وقت جب آپ سفر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آسان طریقہ ہے کہ کہیں کوئی خوشی ملے آپ کہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے، کہیں پر کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اسی کے مطابق زندگی گزارے تو انسان حقیقی مسلمان بن جاتا ہے۔ کہ عربوں کی روایت میں تھا، ان کے کلچر کا حصہ تھا کہ جب سمندر میں سفر کے دوران ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تو وہاں ایک اللہ کو پکارتے تھے، وہاں پھر بت کو نہیں پکارتے تھے۔ یہ گویا ملاحوں کے ہاں ایک کلچر تھا۔ تو اللہ اسی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ عجیب ناشکرے لوگ ہو، جب سمندر میں تمہیں دنیا کا کوئی سہارا نظر نہیں آتا، جب آدمی سمندر میں پھنستا ہے تو اس کو پھر صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں ہو۔ تو عربوں کا بھی یہ حال تھا کہ جب بھنور میں پھنستے تھے تو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے ناشکرے کیوں ہو، جو رب سمندر میں بچاتا ہے وہی رب خشکی میں بھی بچاتا ہے۔ تو وہاں تو تم بڑے خلوص کے ساتھ پکارتے ہو، خشکی میں تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، یعنی کچھ کو تو وہ باتیں یاد رہتی ہیں سمندر والی، وہ راہ راست پر رہتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتا ہے جو پکا بدعہد اور پرلے درجے کا ناشکرا ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں ایسے آدمی کے لیے جو مصیبت میں تو اللہ کو پکارتا ہے اور آسائش میں اس کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کا حقیقی بندہ وہ ہے جو آسائش میں اللہ کو یاد رکھے، آسائش میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر مصیبت میں اللہ اس کی دعا بھی جلدی قبول کرتا ہے۔